انسان کو سفر کرتے رہنا چاہیے۔ آج گھر سے نکلا، والد صاحب کا بائک لیا، ساتھ میں ایک پرانا دوست لیا اور چل پڑا نامعلوم منزل کی طرف۔ آج غور کیا، سڑک بھی ٹوٹی ہوئی تھی ہمارے دل کی طرح، اور بائک کے میٹر کی سوئی بھی خراب تھی حکومت کی طرح۔ خیر، ہمیں کیا، پیٹرول ڈلوانے گئے تو ہری بتی نکال کے دی۔ اس میں پیٹرول اس قدر نامناسب آیا کہ سوچا کہیں دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ڈوبتا ہوا سورج تھا، میں تھا اور پرانا دوست، ساتھ میں والد صاحب کا بائک بھی تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن جہاں جانا تھا راستے کا پتہ نہیں تھا۔ ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے، عمران ہاشمی کا ایک ڈائلاگ بھی تو ہے نا، راستے کی پرواہ کروں گا تو منزل برا مان جائے گی۔ تو بس چل رہے ہیں تو چلتے رہیں گے۔ ساتھ میں یاد آیا کہ روڈ کی دوسری جانب ریلوے ٹریک بھی تو ہوا کرتا تھا۔ یہ اب مجھے کیسے یاد آیا، کیونکہ راستے میں ایک علاقے سے گزرے جس کا نام تھا تخت محل۔ وہاں ایک کھنڈر عمارت نظر آئی۔ گزرتے ہوئے غور کرنے پہ پتہ چلا یہ تو ریلوے کا سٹاپ ہوا کرتا تھا اس علاقے کا، جو اب دکھنے میں کسی بھوت بنگلے سے کم تو نہیں تھا۔ سفر چلتا رہا، لیکن منزل ابھی دور تھی اور پیٹرول کم، پر ہمیں کیا پرواہ تھی۔ لیکن جس جگہ ہم نے جانا تھا وہ کافی گاؤں سے گھرا ہوا ایک گاؤں تھا، جہاں کچھ نہریں دیکھنے کو ملیں، کچھ خوبصورت مساجد، کچھ ہنستے ہوئے پریشان چہرے۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا اور ہم ایک قبرستان سے گزرے جہاں پہ ایک سکول بھی تھا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی نما اونچائی آئی۔ وہاں پہ ایک خوبصورت دربار تھا جو دکھنے میں خاصا پرانا لگ رہا تھا۔ ساتھ میں ایک مسجد تھی۔ پہلے تو نماز پڑھی، اس کے بعد دربار کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کمرہ دکھا جو دکھنے میں خاصا پرانا تھا۔ وہاں کے آبائی لوگوں سے پوچھا یہ کتنا پرانا ہے، پتہ چلا یہ تو کوئی 500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ دربار کا نام سخی شوق الہی تھا اور اس گاؤں کا نام ماڑی شوق الہی تھا۔ اب اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، سوچا اب یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیوں چلے جانا بہتر ہے، تو اگر آپ نہیں بھی پوچھیں گے تو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جیسے آتے ہوئے ہمیں رستے کا نہیں پتہ تھا، تو جاتے ہوئے تو اندھیرا ہو چکا تھا، تو جاتے ہوئے ہمیں کون سا رستے کا پتہ چلنا تھا۔ خیر، وہاں سے نکلے تو ایک اور شہر پہنچے جو اس گاؤں سے بالکل قریب تھا۔ اس شہر کے بارے میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں ضرور بتاؤں گا۔ اس شہر کا نام تھا چشتیاں شریف۔ اب رات بھی ہو گئی تھی اور پیٹ خاصا شور کرنے لگا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں بغاوت ہی نہ کر دے، تو ایک بازار سے گزرے جہاں کی مجھے کریم چاٹ اور سیلڈ بہت اچھی لگی۔ جب کھا کے دیکھی تو واقعی وہ بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی تھی۔ خیر، تھوڑا اس شہر کا جائزہ لیا، اس کے بعد بھوک اور بڑھنے لگی، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کس کا کھانا زیادہ اچھا ہے، تو سب نے اپنی اپنی رائے بتائی۔ خیر، پھر یوں ہوا کہ ہم نے کسی کی نہ مانی اور ایک ایسے ریسٹورنٹ پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں پہ خاصا رش تھا۔ جا کے بیٹھ تو گئے اور مائنڈ میں نہ آیا کہ آ تو گئے پر کھائیں کیا۔ دوست نے ڈیسائیڈ کیا کہ کھانا کیا ہے۔ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد کھانا آیا۔ کھانا اب اتنا لیٹ آیا کہ بھوک کم ہو گئی اور کھانا زیادہ تھا، اور کھانا بھی زیادہ تھا، پر کھایا نہ گیا، جیسے دیکھ کے ہی پیٹ بھر گیا ہو۔ پھر کیا تھا، کھانے کے بعد اب اندھیرا ہو چکا تھا اور خاصی رات بھی، تو ہم وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔